تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود السلام صفحات 13 پر فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی قافلے کی ترکیب تو پہلے سے تھی، یہ اس کے بعد یہ ترکیب بنی یہاں آنے کی، تو یہ مطلب مجھے کچھ خوشی ہے ظاہر، لیکن تعجب بھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اساتذہ کرام مدنی قافلوں کے مسافر بننے کے عادی ہو جائیں گے تو طلبہ کرام کا بیڑا پار ہو جائے گا، دعوت اسلامی کا بہت سارا بوجھ اتر جائے گا، کیونکہ مبلغین اگر یہ ہمیں اہل علم ملیں گے تو پھر یہ امت کی رہنمائی ہوگی نا، مدینہ مدینہ ہوگی۔ نہیں، میں تو حاضر ہوں، اگر یہ ہر مہینے 3 دن سفر کرتے ہیں اور اس طرح ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہو اور مجھے اپنے صحبت سے مشرف فرماتے ہوں تو کیا بات ہے۔ مدینے کتنے اساتذہ ہر مہینے 3 دن سفر کرتے ہیں، یعنی جدول کے مطابق کہ میرے سارے اساتذہ اور طلبہ مدنی قافلوں کے مسافر پابندی سے بن جائیں، سب کے سب بن جائیں مدینہ، تو پھر اس طرح بیٹھنے کی صورت تو یوں ہی آئے گی کہ جب قرب و جوار میں ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ دور بھی جانا چاہیے، ہر جگہ آپ کا فیض پہنچنا چاہیے، دوسرے شہروں میں بھی سفر ہونے چاہیے۔ آئندہ مہینے کی تاریخ ابھی سے طے کر لیتے ہیں۔ 5 چھٹیاں ہیں، اور کھالوں کے ساتھ جو وقت ہے وہ قافلہ پچھلے سال بھی کاؤنٹ ہوا تھا، تو اگر اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا تو پھر جدول اس مہینے میں اس طرح نہیں ہوگا قافلے کا، مدنی قافلے کا پھر محرم میں ترکیب بنے گی۔ کھالے ہاں مطلب اٹھانے والے کتنے یار، اچھا ماشاء اللہ اٹھوانی ہے، یعنی جو امام صاحبان ہیں نا ان کے لیے تو اس میں ہے کچھ ترکیب کہ ان کے مقتدیوں سے یہ لے سکتے ہیں کھالے، ممکن ہے یہ، چاہے وہ جمعہ کا مقتدی ہو یا ویسے دعا سلام والا ہو، اگر بازار ہے تو دکاندار بھلے دور دور رہتے ہیں، ترکیب جو ایکٹیو ہوتے ہوں گے اساتذہ کر لیتے ہوں گے، پھر وہ کھال اس علاقے والے کو سونپ دی جہاں یہ رہتے ہوں دکاندار، وہاں سے لے لیں گے۔ ہاں تو یہ ان دنوں تو نہیں ہو سکتا، تو یہ اونٹ کی نہر میں بھی نہیں آ سکتے ہوں گے، اونٹ نہر ہوتا نا ہمارے یہاں تو دو اونٹ نہر ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ مصروف ہوتے ہیں دوپہر کو
اونٹ نہار ہوتا ہے. ذی الحج کے مہینے میں جیسے مدنی قافلے کے حوالے سے 3 دن وہ کھالوں کے جو ایام ہم نے لے لیے ہیں، اگر اس مہینے میں ایک جمعرات ہی اگر ہم باپا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. ذو الحجۃ الحرام جی. میں، ذو الحجۃ الحرام تو یہ آیا جی تو 10 دن تک مدنی مذاکرے ہیں، سبحان اللہ. ہے نا، بلکہ 11 ہم شاید مل جائیں. پیر شریف کو تو 29 ہے نا، چاند ہو نہ ہو تو یوں ہو سکتا ہے 11 ہو جائیں مدنی مذاکرے. اور جو جدول ہے اس میں آنے والی جمعرات جامعۃ المدینہ کا جدول ہے. جی، تو مذاکرے میں بھی شرکت ہو جائے، رات آپ کے ساتھ مدنی مذاکرے مدنی مذاکرے میں شرکت ہو جائے، اور اساتذہ کرام بھی کرم فرما دیں. آپ تو شاید ریگولر ہی ہیں. آنے والی جمعرات بنے گی. اب یہ کہ ان کو چاہیے تھوڑی پیاس. اب ایک دم سے آج ہو گیا نا تو ہے نا، پھر اب آنے والے جمعرات میں تو 5 دن رہ گئے، تو اس میں یہ شاید اتنا پاپا وہ تو اجتماعی طور پر دیوانے ہی ہوتے نا، ان کی بات دوسری ہوتی ہے. شخصیات رمضان اب حل دیکھو میں زمزم نگر سے یہ 180 کا اعلان ہوا. آخر میں جو نا وہ یہ 72 سے چلی تھی یہ تعداد، 72 سے 250 ہو گئے. حجۃ الحرام کا اگر آخری جمعرات ہو جائے. یوں تو ہم کو اونٹ تو ملتے ہیں، ایک اونٹ کا تو منع کر دیا ہمارے صاحب بھائی نے، کیونکہ وہ 2 اونٹ کافی ہیں ایک دن میں. پھر گوشت بھی بانٹنا مشکل ہوتا ہے، لے کون گوشت آ کر، کیونکہ وہ دوپہر کو اپنے شروع کرتے ہیں، صبح سے شروع کر نہیں سکتے کہ اسلامی بھائی پھر کھالوں کا کام چھوڑ کے پہنچ جائیں گے. یہ حکمت ہے ہماری دوپہر کو کرنے میں. تیسرے دن باپا کی طرف سے مدنی مذاکرہ بھی ہو اور باربیکیو کی ترکیب بھی ہو. باربیو کرنا باپا کی سنت ہے. پھر تو ہر ایک میٹھا میٹھا باپ ہے. باپا کھلانے کی بات کریں، مطلب آپ وہ اصل وہ ان دنوں میں 3 دنوں میں کھانے کا اتنا شوق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک استاد کو دوران تدریس درسی کتب کے علاوہ اور کن کن کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. درسی کتب کا تو مطالعہ ظاہر کہ ضروری ہے ان کے لیے، بہتر سے بہتر پڑھا سکیں. اور ویسے بھی ان کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے کہ طلبہ اسباق سے ہٹ کر بھی سوال کر لیتے ہوں گے، مسائل بھی پوچھتے ہوں گے. تو ان کو جواب دینے کی نیت سے بھی اگر نیت شامل کریں گے ثواب میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اپنے علم میں بڑھوتری کی نیت ہوگی، اس کا بھی ثواب ملے گا. تو اس لیے وہ اپنے فتح رضویہ شریف ہے، بہار شریعت، اپنی فیضان سنت جلد اول اور اس طرح کے ان کے ابواب کا مطالعہ بہت مفید ہے. اور جب جب کوئی مخصوص مواقع آتے ہیں، جیسے اب بقر عید کا موقع آیا، ابلغ گھوڑے سوار پڑھا، پلس 15ویں حصے میں بہار شریعت کے حلال حرام جانور کا بیان، اضحیہ کا بیان، یہ پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے. کیونکہ آپ میں سے ایک تعداد ائمہ کرام کی بھی ہوگی، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ بھلے آپ نے کر لیا مطالعہ، ہر سال اس کو تجدید ہوتی رہے. ابھی موقع ہے، جیسے اب پوچھیں گے لوگ آپ سے، پھر آپ اندھیرے میں اگر تیر ماریں گے تو لوگ بولیں گے خطیب صاحب کو اتنا بھی نہیں آتا. بھلے نہیں آتا، لوگ بھلے بولیں، وہ اپنی اٹکل سے یا اسے جواب کمزور جواب نہیں دینا ہے، 100% مطمئن ہے تو یہ جواب دینا ہے، ورنہ مشکل ہو جائے گا. گناہ بھی ہے، گناہ بھی چھوٹا نہیں ہے. یہ جیسے کہ کسی نے غلط مسئلہ بتا دیا، عالم ہے، اہل ہے، عالم ہے، تو وہ اگر اپنی دانست میں اس نے صحیح بتایا ہے تب تو وہ گناہ گار نہیں ہے. لیکن جب پتہ چل گیا کہ یہ ہے غلط، اس کی غلطی اس پر آشکار ہو گئی، تو
اب اس کا ازالہ فرض ہے، ورنہ ظاہر گناہ کبیرہ. اچھا ازالہ فرض ہے اور فوراً فرض ہے، یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہے. فوراً فرض ہے، یہاں تک کہ مصدق بھی اگر کوئی ہے تو اس پر بھی فرض ہے ازالہ. یہی وجوہات کہ مطلب گناہ سے ڈرتے ہوئے صحابہ کرام علیہ الرضوان بھی ایک دوسرے پر ڈالتے تھے، ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو. بعض بزرگوں کا تو یہاں تک کہ رو پڑتے تھے، کوئی سوال کرتا تھا مسئلہ، تمہیں میں ہی ملا مسئلہ پوچھنے کے لیے. اور ایک ہماری جرت ہے کہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو. ہے بہت جرت کی بات، اس لیے بہت احتیاط سے جواب دینے. ویسے مدنی مذاکرے میں اگر آپ ریگولر ہو جائیں گے نا، مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ احتیاطیں سیکھنے کو بہت ملیں گی آپ کو. پھر آپ شرمائیں گے تو ظاہر ہے کہ شرم مجھے بھی آنی چاہیے، آتی بھی ہے. آپ کو پوچھا ایک نے، مجھے بھلے ایک نے پوچھا، سننے والے لاکھ ہیں، اور لاکھوں کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم. تو یہ آپ کا بھی دل کھلے گا اس سے کہ نہیں آتا نہ بول، کیا ہو جائے گا، مار تھوڑی ڈالے گا یار. بلکہ دیکھا یہی ہے کہ لوگ مطلب اس کو پسند کرتے ہیں کہ یار یہ مولانا صحیح ہے نا، نہیں آتا تو نہ بول دیتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی امام نے غلط مسئلہ بتا دیا، پھر اس کی اصلاح کی گئی کہ آپ نے مسئلہ غلط بتایا ہے، تو پھر بعض اوقات امام کی طرف سے یہ آتا ہے کہ یار اب میں نے مسئلہ بتا دیا ہے، اگر میں اس کی وضاحت کروں گا یا اپنی غلطی مانوں گا تو کہیں ایسا نہیں فتنہ کا اندیشہ ہو جائے. تو فتنے کیا یہ اس کا عذر قابل قبول ہوگا کہ فتنہ اگر میں نے مسئلہ سے اپنے جو رجوع کیا تو فتنے کا اندیشہ ہو جائے گا؟ یہ تو قیاس ہے اس کا، اس قیاس سے میں کیسے کہہ دوں گا وہ فرض اس پر ساقط ہو جائے گا. بتانا تو پڑے گا ہی، بتائے کہ میری غلطی ہو گئی ہے، جواب اس کو ازالہ تو کرنا پڑے گا. اور ازالہ خالی یہ تھوڑی کہ مطلب وہ مسئلہ بتا دیا عوام میں اور کان میں کسی کو کہہ دیا. یعنی ایسے ہی مجموعہ جیسے 100 آدمیوں کو غلط مسئلہ بتایا تو وہی 100 آدمی ہونے چاہیے جن میں ازالہ ہو، اگرچہ وہ ایک ایک کر کے یا کہلوا کر یا کسی طرح بھی ان 100 کو پتہ چل جائے. اب ہمارے لیے تو صحیح بات ہے کہ مدنی چینل میں تو اس میں اللہ بس آسانی کر دے، معاف فرما دے مجھے. اب کیا کروں، مطلب چھوڑ دوں کیا کروں، کئی بار سوچتا ہوں. کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا چوٹ لگ جائے کہ میں مدنی مذاکرہ چھوڑ دوں، مجھے ڈر لگتا رہتا ہے. اب بھولیں ہو جاتی ہیں، اب بھولیں کس سے نہیں ہوتی، مفتیان کرام سے بھی ہوتی ہیں. بڑے بڑے مفتی بھول کر جاتے ہیں. امام حسن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی نے مسئلہ دریافت کیا تو جواب دینے کے بعد وہ چلا گیا. آپ کو توجہ گئی کہ میں نے جواب میرے سے غلطی ہو گئی ہے. پھر گھبرا گئے، خوف خدا کے مارے بے تاب ہو گئے، اور آپ نے گدھا ایک کرائے پر لیا. ایک روایت کے مطابق ایک آدمی کرائے پر رکھا، پگ ڈنڈی جو تھی شہر سے باہر جانے والی وہاں کھڑا کر دیا. ایک روایت کے مطابق خود ہی گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے، وہاں کھڑے ہو گئے اور پوچھتے رہے ایک ایک سے، اعلان کرتے رہے. کسی نے اگر مسئلہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت پوچھا ہو تو پھر آخرکار وہ آدمی مل گیا. تو پھر اس کو درست جواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بھول ہوئی تھی. پھر کہیں جا کر آپ بحال ہوئے اور دیگر مسائل کا جواب دینا شروع کیا. اب ایسا خوف ہم کو کہاں ہے یار، تصور بھی نہیں ہے سر. اللہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صحیح کیا ہے، براء کرم یا براء کرم؟ ارشاد فرما دیجئے. براء کرم، یہ براء کرم جو ہے نا حمزہ اور یا، براہ کرم کی راہ سے،
برائے کرم تو برائے کرم کے لیے، تو یہ ہے غلط العوام ہے، برائے کرم، تو براہ کرم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جامعۃ المدینہ کے بجائے صرف جامعہ کہا جا سکتا ہے؟ لفظ مدینہ مائنس دی ہے، کفارہ اپنے پر لازم کر لیں عادت بنانے کے لیے۔ اب مطلب یہ ہو جائے تو ذکر مدینہ، شرعی طور پر تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اپنے طور پر ذکر مدینہ کا بہانہ۔ انشاءاللہ۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے قرار، یا باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک استاد دوران تدریس کس طرح سے طلباء کو آپ کی محبت پلائے اور تنظیم کی محبت پلائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کس طرح میری محبت پلائے؟ ہے کوئی مطلب اس کا جام وغیرہ دے دو ان کو۔ دعوت اسلامی کی محبت کی بات کریں، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں جب تک طلباء کرام کو اب ان کو داخل نہیں فرمائیں گے تو ان کے اندر تنظیم کی محبت پیدا کیسے ہوگی؟ خود کام کریں گے، ذمہ داروں کے ساتھ رہیں گے، ان کے عمل میں اضافہ ہوگا۔ انڈرسٹوڈے جو مدنی ماحول میں رہے گا نا جامعات کے ساتھ ساتھ، اس کے عمل میں اضافہ ہوگا، نمازوں کا ذوق بڑھے گا، دیگر سنتوں کا شوق بڑھے گا۔ وہ مجھے یاد آیا کہ ایک مطلب میں ایک مفتی صاحب کے پاس حاضر تھا، تو ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے ایک فرد، وہ کسی عالم کا قصہ بتایا۔ ان عالم کا نام میں نہیں لوں گا، وہ مشہور شخصیت ہیں، اب اگرچہ صاحب مزار ہیں لیکن مشہور ہیں، آپ سب کے سب ان کو جانتے ہوں گے نام سے، گو میں نے زیارت کی ہے ان کی۔ تو وہ واقعہ ایسا ہے کہ مطلب اس لیے تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو تھے پکڑنے میں، تو مطلب گرفت بہت فرماتے تھے الفاظ کی۔ تو وہ کوئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا، اور اس دوران انہوں نے یا کوئی مقالہ دکھا رہے تھے سرکار مفتی اعظم کو، بتایا پڑھتے پڑھتے جب پہنچے کہ اعلیٰ حضرت بلا کے ذہین تھے۔ کیا حرج ہے اس میں؟ حرج ہے؟ بلا کے ذہین تھے، حرج ہے؟ نہیں ہے نا، یہ مفتی اعظم نے حرج پیدا کر دیا کہ بلا، تو اعلیٰ حضرت کے لیے بلا کا لفظ بلا کے ذہین تھے، منع فرمائے کہ بلا کے کئی معنی ہے نا، بلا اور مشہور معنی بلا معنی آفت، تو اس لیے بولا اعلیٰ حضرت کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلا کے ذہین، بہت ذہین تھے، اس طرح کا کوئی لفظ۔ حالانکہ یہ بہت بڑے عالم تھے جن کو ٹوکا میں نے اس لیے نام نہیں لیا ان کا، ہو سکتا ہے ان کی کتب سے بھی آپ استفادہ فرماتے ہوں۔ ارے 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 اللہ 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 حسین اللہ 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 اللہ، نیندر سے اٹھیے، اللہ 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 اللہ۔ بہرحال اگر غضب کے ذہن کا تب بھی صحیح نہیں ہے، یوں لفظ دونوں لفظ میں شرعی گرفت نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں۔ اب جیسے آج وہ مدینہ حرم شریف میں جو ہوا چلی، اب میں سوچتا تھا میں بولوں آندھی شریف تو کوئی پکڑ لے گا میرے کو، یار کیا لگا رکھا ہے، کبھی بولتے اللہ والی گائے تو کیوں محترمہ بلی، تو اس کا تو سوشل میڈیا پر تو ڈبہ باندھا تھا بلی والا، تو اللہ والی گائے پر بھی اعتراض آیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا یوں مطلب پھر سے پہنچ جاتا ہے، تو اب ایک
यानी कि तरह तरह की क्वालिटी है, यानी लोगों की अजीब और गरीब हालतें हैं। अब किसी ने मुझे बताया कि वो किसी को घर में से उसके इसरार करके भेजा होगा मदीना मुज़ाकरे में, बाबुल मदीना, वो तशरीफ लाए होंगे। अब वो दूध का सवाल आया, दूध के खवास, तो मैंने दूध के खवास बयान कर वो उठ के चला गया, ये तो दूध की बातें कर रहा है, चला गया। अब क्या करें यार, अब किस किस को अपने मुत्तवे ने कहा नफ्सियात, तो इसलिए वो अब इस ऐसे ऐसे अजीब व गरीब एतराज़ात करते हैं सोशल मीडिया पर, इनको काम मिल जाता है। बात वो अधूरी थी कि आप फरमा रहे थे कि दावत इस्लामी की मोहब्बत पिलाएं तो मदनी कामों की तरफ लेके जाएं, लेकिन वहाँ पर देखा यही गया है कि जो जितनी आपसे मोहब्बत करता है वो मदनी कामों में उतना ही मुस्तगरक होता है। तो क्यों ना आप ही की मोहब्बत पिलाई जाए कि वो आम इसमें पापा ये तजुर्बा है, और सब इस पर मुझे उम्मीद है कि इत्तिफाक करेंगे, जो आपसे जितनी मोहब्बत करता है वो मदनी कामों में उतना ही इन होता है, अमल में भी वो इतना वो होता है। कि एक आदमी अपने घर पे बुलाएगा, इज्जत करेगा, उम्दा गिज़ाएं देगा, बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, तो ऑटोमेटिक साहिब खाना से, मेज़बान से मोहब्बत पैदा होगी। तो वो एक ज़िमनी बात है, वो खामा का साहिब खाना की मोहब्बत पिलाते रहेंगे तो कैसे चलेगा। दावत इस्लामी की मोहब्बत की बात करें, अब फिर आप उसको किससे सुनाओगे, फिर तरदीद हो जाएगी कि साहब ये गलत है, ये फ्रॉड है, तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा बेचारा। तो इसलिए मेरी मोहब्बत पिलाने के बजाय दावत इस्लामी की मोहब्बत पिलाना ये बहुत मुफीद है, बहुत ही मुफीद है, क्योंकि दावत इस्लामी को मेरे बाद बाकी रहना है। प्यारे बाप जान, अर्ज़ ये है कि बाज़ तलबा 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, ख़ास तौर पे जुज़ वक्ती जामियात में ना, उनके वालिदैन को भी बुलाया जाता है, अपने तौर पे भी समझाया गया और दर्जा भी तब्दील किया गया, और बहुत सारे मामलात जैसे मजलिस के हैं कि वो जामिया भी तब्दील किया जाता है, मगर वो आगे नहीं बढ़ पाते। उनमें बाज़ के तो आज़ार होते हैं कि वो बेचारे शौक़ से तो आ रहे होते हैं, मगर उनके अपने काम काज और नौकरियों के मामलात होते हैं, और बाज़ जो है वो सिर्फ़ वालिदैन की तरफ से कहने की वजह से जामियातुल मदीना में पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं, मगर तवज्जो नहीं हो पाती। तो ऐसे तलबा को किस तरह चलाया जाए और इन्हें जामियातुल मदीना से किस तरह वाबस्ता रखा जाए कि ये आगे भी बढ़ सकें और इनके जो आज़ार हैं इनके साथ साथ ये चल भी सकें, इसके हवाले से कुछ मदनी फूल अता फरमाते हैं। जुज़ वक्ती में तो ऐसा होता रहेगा, इसलिए कि वो नौकरी धंधा भी इन लोगों को करना होता है। तो और भी अब जैसे सोशल मीडिया ने भी काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ है, ये तो बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है, तो निकालना भी नहीं चाहिए। तो इस पर उस्ताद अगर शफकत करेगा और अगर लगता है कि ये पढ़ जाएगा, ज़हीन है, तो इसके लिए फिर अलग से थोड़ा सा वक्त अगर दे दिया करे कभी कभी उस्ताद इस बहाने उसको जम जाए। अब निगरान शूरा ने दौरे हदीस शरीफ में जाकर मतलब वो तालीम ख़त्म की, वो शूरा की जिम्मेदारी आ गई थी, दौरे हदीस नहीं कर सके, जुज़ वक्ती ही पढ़ा है। हाजी अब्दुल हबीब जुज़ वक्ती से ही ये फिर अमजदिया में जाकर इम्तिहान दिया इन्होंने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ ये है कि जो असातिज़ा किराम दर्जे में तलबा के सामने मदनी कामों के बारे में तज़किरा करते हैं, इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं, हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। अच्छा, मुस्बत तज़किरे के बारे में भी रहनुमाई करनी चाहिए, हौसला अफजाई। ये अगर मुस्बत तज़किरे होते रहे तो मदीना दावत इस्लामी तो पिलानी चाहिए तलबा को, कि ये निकले तो मुबल्लिग भी साथ साथ में हो, मदनी माहौल से वाबस्ता रहे ज़ह नसीब। वरना एक तादाद है दरस इंतज़ामी करने के बाद फिर ये मदनी भी नहीं रहते ना, खाली टाइटल रहता है, बाकी ये इल्म का रहेगा। जब दुनियावी कामों में मशगूल हो जाएंगे तो इल्म नहीं रहेगा। लेकिन इनको इमामत का जहन देते रहेंगे ना, कम से कम इमामत कर लें, इमामत फरमाएंगे ना ये, तो इनको जुम्मे का बयान तो करना होगा।
اس کے لیے کتاب کھولیں گے، یہ نیا نیا مواد لانا ہوا تو مطالعہ کریں گے، ان کا علم زندہ رہے گا. یہ ان کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، جب طلبہ کو مدنی کاموں کی ترغیب دلائیں یا ان سے اس کے بارے میں پوچھیں کہ آپ نے چوک درس دیا یا نیکی کی دعوت میں شرکت کی، تو طلبہ کہتے ہیں کہ استاد صاحب ہمارے پاس اتنے اسباق ہوتے ہیں، ان کی تیاری سے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا. آخر اتنے طلباء کرام جو مدنی کام کر رہے ہیں، یہ وقت کہاں سے لاتے ہیں؟ کیونکہ تو دنیاوی مصروفیات بھی تو ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی کام کرتے ہیں، دنیاوی جو علوم حاصل کرتے ہیں، تو ان کا بھی تو آخر ان کی پڑھائی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ نماز تو پڑھتے ہیں اور درس میں شریک ہو جائیں. مدنی قافلوں کا جدول موجود ہے تو اس کے مطابق سفر کریں. مدنی انعامات، کئی مدنی انعامات ایسے ہیں کہ اس پر آلریڈی عمل ہوتا ہے اگر غور کریں تو. یہ رسالہ پور کرنا تو اور دنیا کے کام نہیں کرتے، موبائل فون پہ نہیں لگے رہتے طلبہ، سوشل میڈیا پہ بھی کئی طلبہ لگے رہتے ہوں گے، تو ان کے لیے بھی تو وقت نکالتے ہی ہیں نا، اور خوش گپیوں کے لیے تو وقت نکالتے ہی ہوں گے. تو جس کو مدنی کام کرنا ہے نا، اس کے پاس وقت ہی وقت ہے. اکثر جامعات میں جامعات المدینہ میں عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء مدنی کام کرنے کا ٹائم ہے، تو اس دوران طلبہ عصر سے مغرب ویسے بھی تقریباً نہیں پڑھتے ہیں، چونکہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں جو دہرائی کے جدول ہیں وہ یا تو ظہر کے بعد ہیں یا عشاء کے بعد ہیں. تو اس دوران عصر کے بعد ویسے بھی طلبہ جو ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں، آپس میں بات کرنا یا اگر مدنی کام کرنے نہیں جاتے ہیں. تو ایک یہ بھی حل ہے کہ جیسے میں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے، جو نہیں جاتا ہے بھائی مجھے جو ہے وہ مدنی کام کرنے اس لیے نہیں گیا چونکہ مجھے پڑھائی کرنی تھی یا دہرائی کرنی تھی، تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ میں نے بھی جو ہے وہ چوک درس دیا تھا اور میں بھی تیاری کر آیا ہوں، تو جب مجھے ٹائم مل گیا تو آپ کو کیوں نہیں ملا. آپ روزانہ اپنا مطلب بسا اوقات میں یہ بھی کہہ لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں کہ آپ بتائیے آپ نے ظہر کے بعد کیا کیا، عصر تک یہ کیا، مغرب کے بعد یہ کیا، عشاء کے بعد یہ کیا. تو جب آپ سوئے اس وقت سے پہلے آپ نے کیا کیا، اس وقت مطلب آپ نے فلاں ٹائم کیا کام فلاں ٹائم پر کیا تھا، اس کے بعد کیا کیا تھا، اچھا کتنے وقت کے لیے کیا تھا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا. تو بہت سے ایسے وقت نکلتے ہیں کہ جو فضولیات میں لغویات میں گزرتے ہیں. تو اگر وہ فضولیات کے ٹائم میں پڑھائی کر لی جائے اور پھر جو مدنی کام کے ٹائم ہے ان میں مدنی کام ہی کیا جائے تو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور اچھے انداز میں اگر سمجھایا جائے تو طلبہ مانتے بھی ہیں. اور میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی غلط انداز میں سمجھاتا ہے، سب اچھے ہی انداز میں سمجھاتے ہیں، الحمدللہ سمجھاتے ہوں گے. سمجھاتے ہوں گے. اگر کچھ سمجھاتے ہیں، کچھ تیرے کا اپنا انداز ہوتا ہوگا. ابھی اس سال جو پورے پاکستان میں درجہ ثابیہ میں جس کی پہلی پوزیشن آئی ہے، پاپا وہ 12 ماہ کے لیے سفر پہ چلے گئے. اللہ، پورے پاکستان میں درجہ ثابیہ میں پہلی پوزیشن میں آئی ہے. اور ایک طالب علم ایسے ہیں کہ وہ ڈویژن سطح کے ذمہ دار ہیں اور درجے میں ان کی پوزیشن آتی ہے. الحمدللہ. ڈویژن مشاورت کے نگران ہیں اور ان کی پوزیشن آتی ہے. الحمدللہ. ایسے بھی طلبہ ہیں. ماشاءاللہ. یہ انہوں نے جو سید صاحب نے فرمایا، اس میں ایک یہ مدنی پھول بھی ملا کہ استاد خود بھی مدنی کام کرتا ہو تو طلبہ کو سمجھانا آسان اور طلبہ کا سمجھنا. ظاہر ہے کہ وہ جب خود ہی بولے گا کہ میں نے یہ درس دیا وہ درس دیا، اور دیکھو پھر بھی میں پڑھا بھی تو رہا ہی ہوں نا، تم یہ کرو. تو اساتذہ خود اگر مدنی کاموں والے سب بن جائیں گے نا، مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. پاپا یہ ارشاد فرمائیں کہ مسجد میں جو محراب ہوتی ہے یہ مسجد کے حکم میں داخل ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو امام کا وہاں نماز پڑھانا اور مصلی مسجد کے حصے میں نہ ہو، اس پر کوئی مدنی پھول. اگر محراب مسجد میں نہیں ہے نا اور امام مسجد سے جیسے یہ ہے نا کالی پٹی ہم نے بنائی ہے، کالی پٹی
में जो बैठे हुए ना, ये मस्जिद में काली पट्टी के बाहर ये फिनाए मस्जिद में। तो अगर इमाम पूरा फिनाए मस्जिद में खड़ा हो गया तो आया जो नमाज मस्जिद में पढ़ रहे हैं उनकी इक्तिदा दुरुस्त होगी या नहीं? एक तो ये सवाल बनेगा। इसका जवाब कोई देना चाहे तो इजाज़त है, आप में से कोई देना चाहे तो, ना देना चाहे तो मैं कोशिश करूँगा। अगर इमाम फिनाए मस्जिद में इमामत करवा रहा है और वो मकान वाहिद ही है, अकेला फिनाए मस्जिद में खड़ा है, सफ़े सब मस्जिद के अंदर, जैसे काली पट्टी के बिल्कुल बाहर निकल कर इमाम खड़ा हो गया और ये आईने मस्जिद में सफ़े, सारी सफ़े आईने मस्जिद में। जी बापा जान, अगर वो मकान वाहिद ही है और कोई इमाम और मुक्तदियों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ हायल नहीं है जो कि मुक्तदियों पर इंतकालात मुश्तबे करे, तो उनकी इक्तिदा दुरुस्त है। कोई इनके तस्दीक या तकजीब करना चाहे तो उसको भी इजाज़त है। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा आपको जहन कसने का मौका मिलेगा। एक सूरत तो ये है, ठीक है ना, कि अगर इमाम खारिज ये फिनाए मस्जिद में या इवन खारिज मस्जिद हो, खारिज मस्जिद में और मुक्तदी सब के सब मस्जिद में हैं, तो इस सूरत में इक्तिदा हो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मकान बदलना इसका नाम नहीं है कि जैसे कोई वो आड़ बना दी, चलो यहाँ पर्दा डाल दिया, वह इमाम यहाँ खड़ा हुआ, पीछे मुक्तदी हैं, तब भी ये मकान एक ही है, ठीक है ना, मकान तब्दील नहीं हुआ, इसलिए इक्तिदा दुरुस्त रहेगी। रहा यह कि मेहराब ये दाखिल मस्जिद है, खारिज मस्जिद नहीं है, फिना भी नहीं है, आईने मस्जिद है, वो एक मेहराब बनाते हैं। अब हमारा अब इस दौर का उर्फ है, ये पहले नहीं था, ये शुरू में बिदअत हसना कह लीजिए, बिला ज़रूरत मकरूह तंज़ीही है। वो भी इस सूरत में कि पूरे का पूरा इमाम अकेला अंदर आ गया मेहराब में। अगर मेहराब इतनी बड़ी है कि इमाम भी मेहराब के अंदर है, अंदर एक सब भी बन गई, तो अब करात ना रही। और अगर ज़रूरत है, रश बहुत है, जगह ही नहीं है, अब इमाम इस वजह से मेहराब के अंदर खड़ा हो गया, तब भी कोई करात नहीं है। और है तो भी तंज़ीह, फिर बिला उज़र अगर इमाम खड़ा हुआ तो, क्योंकि मकान बदलना इसको नहीं कहते। वो तो जैसे कि मैदान है और मैदान में इमाम इमाम और सफ़ के दरमियान इतना रास्ता है कि एक बैलगाड़ी गुजर जाए तो ये इक्तिदा जो है ना, ये ख़त्म होगी। अब जैसे यहाँ इमाम है और कोई आखिरी सफ़ में सफ़ बनी हुई है, बीच में एक भी सफ़ नहीं है, तो ये भी माने इक्तिदा नहीं है। इक्तिदा दुरुस्त होगी, अलबत्ता ये फ़ेल, ये काम जो है मकरूह तहरीमी है, तो ये अहकाम जो है ना, ये सब आएगा मुताला करने से। तो सबके सब मेहरबानी करके निजी तौर पर मुताला अपना बढ़ाएं, सिर्फ मुताला करने से भी नहीं, ये बार बार बयान करने से। तो तलबा को भी ये सिखाते रहेंगे ना ये बातें, तो इंशाअल्लाह आपका अपना ये इल्म में ये खूबी है। दौलत, दुनियावी दौलत और ये दौलत इल्म, दोनों में फ़र्क है। दुनियावी दौलत खर्च करने से घटती है और इल्म की दौलत खर्च करने से बढ़ती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे तो सीखते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तलाश इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है।